حدیثیں آئی ہوئی ہیں. انجیل تورات زبور بھری ہوئی ہے, ان کے سیجز کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے, میرے نبی علیہ السلام کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہتا ہوں, مثال دے رہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ورنہ واضح نہیں ہوگا. انجیل کے آخری بک آف ریولیشن پکڑ لیں, ایج آف ٹریبولیشن کی آیتوں سنا رہا ہوں میں آپ کو, لگے گا جیسے حدیث سنا رہا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی جو کنگڈم دے دیں گے, یہ انجیل بتا رہی. ہمیں کیا بتایا کہ جب حضرت عیسیٰ نے پسپا کر دینا باقی کے تمام دجال کو مار دینا ہے, تو پھر کیا ملے گی؟ رین ساری کی ساری باغ دوڑ حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائے گی. ہاں انجیل بھی یہ کہہ رہی ہے, یہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. جی ہاں بالکل فرمایا. پھر کیا ہوگا؟ پھر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں, موضوع ضعیف نہیں بتا رہا ہوں. اب یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ وہی کریں گے کہ اب ہم نے یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا ہے, دنیا میں کھول دیا ان کو, ٹھیک ہے. اب یاجوج ماجوج آنے والے ہیں, اب کیا کرو؟ اب حدیث ہی سنا رہا ہوں کہ اب تم تور کے پہاڑ کی طرف, کوئی تور کی طرف جاؤ, سوائے اس کے یہ کسی جگہ میں بھی ایسی چیز نہیں جہاں پہ یہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. ہر چیز کھا جانے کے مجاز ہے, یہ مطلب کیپیبل ہے. اب ایج آف ٹریبولیشن کے اوپر بک آف ریولیشن کیا کہہ رہی ہے, اور یہ حدیث ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اب میں کہیں پہ حدیث سنا رہا ہوں, کہیں پہ انجیل سنا رہا ہوں. دماغ اگر آپ کا مکس ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, حدیث اپنے سامنے کھول لیں اور بک آف ریولیشن اپنے سامنے کھول لیں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیچھے کچھ 500-600 سال پہلے کوئی سازش ہوئی ہے ہمارے ساتھ, ورنہ یہ سارا کچھ ایسے ہی ایکسپلین کیے گا صحابہ نے. بک آف ٹریبولیشن کیا کہتی ہے؟ بک آف ریولیشن کی ایج آف ٹریبولیشن جب سٹارٹ ہوگی کیا ہوگی؟ جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ آئیں گے نہیں, وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے چینج کی کہ وہ بالکل ہمارے سر پہ آ جائیں گے, زمین میں نہیں اتریں گے, کیونکہ زمین پہ ابھی یاجوج ماجوج نے آنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ ایک خاص بادل کے اوپر آ کے رکیں, ہمیں نظر آئیں گے, وہ ہمیں نظر دیکھیں گے, ہم ان کو دیکھیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو, اپنی آرمی کے ساتھ اوپر پہنچ جائیں گے وہ, ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بیچ میں پال نے کیا کوئی گیم ڈالی جاتا ہے, مگر یہ بک آف ریولیشن پال نے کس طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ پڑھ لیں ذرا. اب انہوں نے کیا کہا ہے اور ہمارا مولوی کیا کہہ رہا ہے. چلے ابھی ہمارے مولوی کو بعد میں لاؤں گا, پہلے میں اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو سمجھا دوں. اب اس حدیث میں یاجوج ماجوج, حضرت عیسیٰ اس وقت پوری کی پوری دنیا کے سردار ہیں. ہی از کالنگ دا شارٹس, قانون عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ہی از دا کنگ آف دا کنگس, اور اللہ نے وہی کیا کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں دا کنگ آف دا کنگس کو, کہ تم نہیں کچھ کر سکتے, اپنی قوم کو لے کے نکلو جو اپنے خاص بندے ہیں. اور کوئی طور پہ پوری دنیا تو نہیں آ سکتی نا, مگر حضرت عیسیٰ کے تو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں, تو کوئی خاص لوگ ہی گئے ہیں نا کوئی طور پہ, ٹھیک ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے, کوئی طور پہ پورا کا پورا پلانٹ تو نہیں جائے گا, یہ تو حدیث نہیں لکھی ہوئی. تو حضرت عیسیٰ اپنے مومنین کو لے کے کوئی طور کے اوپر چلے گئے. اب انجیل کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اوپر ہے, اپنی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ اوپر ہے, وہ کہتے ہیں بادل پہ, مسلمان کہہ رہے ہیں کوئی طور کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج نیچے سے آئیں گے, وہ بھی کہتے ہیں آسمان سے آئیں گے, پھر نیچے پوری کی پوری دنیا کو بھر دیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ اوپر سے یاجوج ماجوج کو دیکھیں گے, پوری دنیا جس نے حضرت عیسیٰ کو دیکھی تھی, جہاں تک یاجوج ماجوج دنیا کو ختم کریں, اور پھر وہ کہیں گے ہم نے دنیا کو تو پسپا کر دیا, اب ہم اوپر والوں کو مارتے ہیں. یہ حدیث ہے, یہ میں آپ کو اب حدیث پہ آ گیا ہوں. اب حدیث میں کیا ہے کہ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. آج تک کسی مولوی نے نہیں بتایا اوپر کیا ہے, کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ تیر خون سے لدے ہوئے واپس آئیں گے. آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مسلمان جوس کو کہہ رہا ہوں میں, چھوڑے پچھلے بابوں کو مر جانے دیں. آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گیم کھیل رہے ہیں, کوئی نعوذ باللہ اوپر سے آسمان سے خون کیسے نیچے آ رہا ہے واپس, اور یہ اوپر ہی کیوں تیر چلایا انہوں نے؟ مطلب دنیا میں سارا کچھ کھا رہے, اوپر کے پرندے مارنے انہوں نے, اوپر کیوں تیر چلائے گا کوئی آ کے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ یاجوج ماجوج نے اچانک دنیا میں آئے ہیں اور بندے مارنے شروع کیے اور آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں. سوچیں صحیح, کچھ تو اوپر نظر آیا تو اوپر تیر چلائے, اور اوپر کچھ نظر آیا بھی نہیں, خالی تیر پہ سے خون بھی واپس آیا. اب آپ کو سمجھ آئے گی اوپر یہ دونوں چیزیں کمبائن کیسے کرنی ہے, آپ نے سینس کیسے نکالنی ہے چیزوں کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں انجیل پہ نہ ایمان رکھیں, میرے نبی علیہ السلام کی حدیث, صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اس کے کرینے کے اوپر میں نے ایج آف ٹریبولیشن کو میپ کیا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آگ برسے گی, لٹرلی آگ برسے گی اکارڈنگ ٹو انجیل, ٹھیک ہے. ہم نے یہ نہیں, میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا, میں نے نہیں مانا کہ آگ برسے گی. حضرت عیسیٰ نے پھر آگ برسانی اوپر سے, اور یاجوج ماجوج آگ میں جلنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے, انہوں نے کہیں سے انٹرپریٹ کر لیا ہے اسی بات کو. ہمیں یہ پتا ہے کہ یاجوج ماجوج نے
کہ گردن پہ کیڑا جب نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعا کرنی ہے کہ بھائی ان کو تو کوئی نہیں مار سکتا تو پھر کیڑا نکلنا ہے. اب یہ دیکھیں ورٹیکل ٹریجیکٹری کیا ہے. عیسیٰ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے. کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ دنیا کے ہر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں وہ, کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ there is something else going on جو کہ کوئی طور کے اوپر ہے. یہ والی بات یہاں سے آپ کو اخذ کرنی پڑے گی. ایک بندہ بھیجا جائے گا نیچے جو کہ چیک کرے گا کہ کوئی معاملات کیسے نارمل ہیں کہ نہیں. باقاعدہ ایک لاٹ نکلے گی, کرا پڑے گا کیونکہ کوئی نیچے نہیں جا رہا ہوگا. یہ میں آپ مسلمان لٹریچر بتا رہا ہوں. یہ دونوں کی کمبینیشن کے تھرو ایسکیٹالوجی سمجھ نہیں آنی آپ کو. اور اگر نہیں سمجھ آنی کوئی بات نہیں, جیل کو آپ ایک سائڈ پہ پارک کر دیں. حدیث تو بتا رہی ہے نا آپ کو. آپ اس حدیث کو بغیر طلسماتی قسم کی باتیں کیے ہوئے کنیکشن نہیں لگا سکتے, اور عام بچہ کہتا ہے بھائی سائڈ پہ اٹھاؤ, ایسا دین نہیں چاہیے مجھے, اور وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے یا ماننا اور چھوڑتا ہے, وہ اس بارے میں پڑھتا ہی نہیں ہے پھر. اور سپرسٹیشن ایتھیسٹ نہیں ہوگا تو سپرسٹیشس ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ مسلمان اسکالرشپ سالو نہیں کر رہی. میں نے آپ کو ایک مثال دی ابھی. آپ جب پڑھیں گے نا اسکیٹالوجی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں جب تک شروع سے نہیں شروع کروں گا یہ پوری کہانی تب تک اینڈ نہیں سمجھ آنے والا مجھے. اور میرے نبی علیہ السلام کے سارے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ یہ سب حدیث میں ہے ہمارے پاس. بار بار مجھے بتایا جائے یہ تو حدیثیں ضعیف ہیں. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ صحیح اور قوی حدیثیں بھی وہی متن کو پکڑی ہیں جو ضعیف حدیثیں اس متن کو پکڑی ہیں. وہ متن تو اسٹرانگ ہے. قوی متن کے تھرو صحیح حدیث بھی مل رہی ہے اور ضعیف بھی مل رہی ہے, تو ضعیف کو میں شامل کیوں نہ کروں میں اس میں. ابھی میں نے آپ کو صحیح حدیث سنائی ہے, آپ کو یہ یاجوج ماجوج والا جو بھی واقعہ ہوا ہے صحیح حدیث کے ساتھ. اب رہی بات اعتراض کس پہ کروں میں, یہ عنایت حسین بھٹی صاحب پہ کروں جو کہ فزکس پڑھاتے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں بتائے, وہ سائیکالوجی بتائیں گے. یا سوشل اسٹڈیز کی میڈم سلما کو پکڑوں جائے گی کسی اسکول میں, اور مولوی صاحب کو پکڑوں گا نا اس بات پہ کہ آج کیا کیا ہمارے ساتھ تم لوگوں نے. وائی ڈڈنٹ یو ناٹ تم نے کیوں نہیں پڑھی اور کتاب پڑھی کوئی حدیثیں پوری کیوں نہیں بتاتے ہو ہمیں, ساری حدیثیں کیوں نہیں کھول کے بتائیں. یا ایک سبجیکٹ میٹر آتا ہے تو اس میں جادو کیوں ڈالتے ہو تم, اچانک جادو کی نفسیات لے کے آتے ہو ہمارے ساتھ. یہ تو معجزہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہیں اور معجزے ایسے کر کے دکھائے, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت پوری کر کے دکھائی ہے تاکہ ہمیں نشانیاں ملیں. اللہ بار بار اس کو آیت 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 بولی جا رہے ہیں, یہ نشانیاں ہیں میری. ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں وہ تو بس معجزہ تھا, بس وہ تو معجزہ تھا. آنکھیں بند کرنے کی وہ اچھی ترکیب نکالی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو نہیں آتی یا آپ نے پڑھی نہیں ہے. So it's a problem at our end. It's not a problem at the left end or liberal end or you know. السلام علیکم, میں فیصل میں آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی اینڈ آف ٹائم سے ہمیں جو سائنس دیکھنے کو ملتے ہیں سائنٹیفکلی, اور وی کین سے کہ قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے اسلام نے ہمیں جو بھی چیزیں بتائی ہیں ان کا کانٹیکس ہم کس طرح آج کے ایرا میں, کیونکہ اگر ہم سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ذوالقرنین کے سفر دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں انہوں نے ایک وہ دروازہ بند کیا تھا جس کے ذریعے یاجوج ماجوج وہاں پہ آ کے ڈسٹرکشن کر رہے تھے. سو اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں نا دجال کے ساتھ, اور آپ کو یہ کنسیپٹ اتنا ایزیلی جا کے آپ اس کو کلک نہیں کر سکتے ہو, آپ اتنا زیادہ سمجھ نہیں سکتے ہو, کیونکہ اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آپ کو ٹائم ٹریول کا, پورٹلز کا, ڈیمینشنز کا, اور یہ سارے کنسیپچولائزیشن آپ کو کرنی پڑے گی. وداؤٹ اینی کنسیپٹ آپ اس کو کبھی بھی ایک اپنے اندر انجیکٹ نہیں کر سکتے ہو, اس کو اپنے اندر ڈائجسٹ نہیں کر سکتے ہو. پھر تو آپ کے لیے وہی چیز بن جائے گی کہ یہ سائنس سے تو بس ایک پورٹلز لے کے آ رہے ہیں. اور تو جب بھی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بات آئے گی اس میں ٹائم ٹریول لازمی آئے گا, کیونکہ بیفور دا ارائیول آف دجال وہ ایک انٹر ڈیمینشنل سفر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے, اور اس سے بعد جو بھی ہمیں دیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں وہ دعوت الارض ہو, یاجوج ماجوج ہو, وہ کسی اور ڈیمینشن سے آ کے اس دنیا میں آئیں گے, اور اسی ڈیمینشن سے ان کو واپس وہ اپنے ایک ریلم میں بھیجا جائے گا. آپ کے لیے یہ کنسیپٹ آئی بلیو سمجھنا تھوڑا ٹرکی سا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے پہلے اس کنسیپٹ کو ابھی بھی سنا نہیں ہوگا, اور آپ نے نہ ہی سائل سر کی اس ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. آئی ایم اگین مسئلہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لنک میں بھی دے دوں, کہ جب تک آپ وہ کنسیپٹ نہیں سمجھو گے تو کبھی بھی آپ کے اندر وہ کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے آپ ان چیزوں کو, اس حدیث کو, اس قرآن کی آیات کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے.